الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، امسال کے رمضان کا یہ 5واں اور آخری جمعہ ہے، جسے رخصتی جمعہ بھی کہا جاتا ہے، الوداع جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 5 جمعے ہمیں اور آپ کو ملا کرتے ہیں۔ اس عید کی آنے کی خوشی ہم سبوں کو بہت ہوا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عید جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، یہ بڑی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ عید الفطر کی بات کر رہا ہوں میں۔ عید الفطر جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، کڑی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے راتوں میں بھی محنتیں کرنی پڑتی ہے اور دن میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ دن میں روزے رکھنے پڑتے ہیں اور رات میں تراویح پڑھنی پڑتی ہے۔ 30 دنوں کی محنتوں کے بعد یہ عید الفطر ہمیں حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو جو چیزیں بڑی محنتوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، اس کی خوشی بھی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید الفطر میں ہم بہت زیادہ خوش ہوا کرتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہم نے بڑی محنت کیا ہے، رب کے حکم کی تعمیل کیا ہے، دن میں روزے رکھا ہے، راتوں میں قیام کیا ہے۔ روزے رکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ روزے رکھنا ایک دن کی بات ہوتی نہیں ہے، پورے مہینے کی بات ہوتی ہے۔ 29 یا 30 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ جو روزہ رکھتے ہیں ان سے جا کر پوچھئے کہ کیسا گزرتا ہے ان پر۔ آنکھیں دھس جاتی ہیں، گال سکڑنے لگتے ہیں، پیٹ آنت کو سٹنے لگتے ہیں، جسم کی طاقتیں ختم ہونے لگتی ہے، پاؤں لڑکھڑانے لگتا ہے، کبھی کبھی ہمتیں دم توڑنے لگتی ہے، کبھی کبھی سوچنے سمجھنے کی قوت بھی دم توڑنے لگتی ہے۔ اتنی پریشانیوں کو سہ کر انسان روزہ رکھا کرتا ہے۔ جب کڑی محنت انسان کرتا ہے، 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں یا 29 کو چاند دیکھ لیتے ہیں، تب جا کر اللہ ہمیں عید کی خوشی نصیب عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو مغفرت فرماتا ہے، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ وہ شب قدر نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں رمضان کی آخری رات میں بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے،
جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اسے اجرت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کا معاوضہ عطا فرماتا ہے، اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور ہماری شریعت کسی پر سختی نہیں کرتی روزے کے معاملے میں۔ قرآن کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ قرآن کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ جو اللہ نے روزے رکھنے کا حکم آپ پر عائد فرمایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ میں سے کچھ لوگوں کو چھوٹ بھی عطا فرماتا ہے۔ سبوں پر روزے فرض نہیں ہے، عاقل بالغ مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اس میں کچھ کنڈیشن بھی ہے، کچھ چھوٹ بھی ہے۔ مثلا جو پریشانی کے ساتھ سفر کرتے ہیں شریعت نے اسے چھوٹ دیا ہے، جو سخت بیماری میں مبتلا ہے شریعت نے اسے چھوٹ دیا ہے، جو مکمل بوڑھا ہو چکا ہے طاقت نہیں ہے شریعت نے اسے چھوٹ دیا ہے، جو حاملہ عورت ہے شریعت نے اسے چھوٹ دیا ہے، جو دودھ پلانے والی عورت ہے شریعت نے اسے چھوٹ دیا ہے۔ شریعت نے چھوٹ دیا ہے کہ تم ان دنوں میں روزے نہ رکھو، اگر تمہیں پریشانی ہو رہی ہے تو گنتی کرتے رہو، اسے گنتے رہو، الگ دنوں میں الگ مہینوں میں اس کی قضا کر لینا۔ لیکن اگر قضا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، جو روزے چھوٹے ہیں اسے آپ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو شریعت نے آپ کو اتنی چھوٹ دیا ہے کہ جو شیخ فانی ہو چکے ہیں انہیں یہ یقین کامل ہو چکا ہے کہ اب طاقت لوٹنے والی نہیں ہے، تو انہیں قضا کرنا بھی نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑتے رہے اور ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ ادا کرتے رہے۔ ہماری شریعت سختی نہیں کرتی ہے، آسانی کرتی ہے، آسانی چاہتی ہے۔ تو ان لوگوں پر روزے فرض ہے جو عاقل بالغ ہیں، جو کنڈیشن ہم نے بتایا اس میں سے نہیں ہے، ان پہ روزے فرض ہیں۔ جب آپ روزے رکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے جو اگلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو یعنی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ۔ روزہ دار کے منہ سے خوشبو نہیں نکلتی ہے، جو دن بھر کھاتا پیتا نہیں ہے اس کے منہ سے خوشبو کیا نکلے گی، بدبو ہی نکلتی ہے۔ لیکن وہ بدبو کتنی پیاری ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بو مشک سے بھی زیادہ بہترین ہے، سبحان اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے افطاری تک فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس امت کے لیے یہ خاص ہے، پہلی امتوں کے لیے یہ فائدہ نہیں تھا، صرف اس امت کے لیے۔ اس امت کے لیے پورے رمضان بھر سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پورے رمضان بھر کے لیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے ہر روز جنت کو سنوارا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہر روز روزہ داروں کے لیے جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس مہینے کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔
یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوئی ہیں۔ لائق تحسین ہے وہ لوگ جو اس ماہ مکرم کا احترام بھی کیے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھے ہیں اور دن میں روزے بھی رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ نہیں کر پائے ہیں انہیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، 11 مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی یہ سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی لوگ چوک چوراہے پر جا کر کھلم کھلا کھاتے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے اور افسوس کی بھی بات ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اگر کسی کارن آپ روزہ نہیں رکھتے ہو یا جان بوجھ کر بھی آپ روزہ نہیں رکھتے ہو، آپ کو حساب دینا ہوگا اللہ کے یہاں، لیکن کم سے کم اس مہینے کی قدر تو کر لو، اس مہینے کا احترام تو کر لو۔ وہ غیر مسلم بھائی جو کل تک ہمارے لوگوں کا احترام کرتے تھے کہ یہ روزہ سے ہے، جب وہ دیکھتے ہوں گے کہ مسلمانوں میں سے چند لوگ ہماری دکانوں پر آ کر دن کے وقت میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہوں گے، کیا سوچتے ہوں گے کہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے مالک کے حکم کی تابعداری نہیں کر رہا ہے، اپنے رب کے حکم کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے۔ لہذا جو لوگ ایسا کیے ہیں وہ سچی پکی توبہ کرے اور آئندہ سال اگر حیات مل گئی تو کم سے کم اس کا ضرور خیال رکھیے گا کہ چوک چوراہے پر کھلم کھلا نہیں کھانا ہے۔ نہیں روزہ رکھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ جانیے گا، آپ کا اللہ جانے گا کیا حساب ہوگا، لیکن یہاں جب ہیں آپ تو کم سے کم ماہ رمضان کا احترام ضرور کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے اس مہینے کے ہم لوگوں پر فرض کیے گئے جو ہم میں عاقل اور بالغ ہیں، اور جو روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو نماز تراویح پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کے روزے فرض ہے، باقی اور مہینے میں بھی روزے ہیں جو سنتوں میں سے، جیسے عرفہ کا روزہ ہو گیا۔ عرفہ یہ قربانی کے دنوں میں آتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، تو 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا بھی سنت مصطفیٰ میں سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، جب کسی کو ہر مہینے 3 روزے رکھنا ہو تو وہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، ذی الحجہ کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، یعنی قربانی کے مہینے میں 1 تاریخ سے لے کر یوم عرفہ تک، یعنی 9 ذی الحجہ تک آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے 3 روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ سب حضور کی سنت میں سے۔ ہاں، سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا منع ہے، یا یوں کہیں کہ مکروہ تحریمی ہے روزہ رکھنا۔ سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، نہیں رکھنا چاہیے روزہ۔ شوال کی 1 تاریخ کو روزہ رکھنا منع ہے،
وہ دن عید کا دن ہوتا ہے، یعنی کل کا دن جو ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور ذی الحجہ کی یعنی بقرعید کے دن سے لے کر 13 تاریخ تک، 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا منع ہے۔ تو 10 سے 13 4 دن ادھر ہوئے اور 1 دن ادھر، یہ 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، لہذا ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ رمضان کے روزے الحمدللہ ہم سبوں نے پورے کیے۔ شوال جو شروع ہونے والا ہے اس میں بھی 6 روزے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ سبحان۔ تو شوال کے 6 روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا اس میں ہو سکے تو 6 روزے آپ رکھ لیا کریں۔ ماہ مکرم ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج شام سے جو سرکش شیاطین قید کر دیے گئے تھے وہ آزاد ہو جائیں گے، جو جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے وہ پھر سے کھول دیے جائیں گے۔ لہٰذا کوشش ایسی کریں آپ کہ جس طرح اس ماہ مکرم میں آپ کثرت کے ساتھ عبادت کر رہے تھے، اچھا کام کر رہے تھے، یہی دستور آپ کا پورے سال رہے۔ شیطان کو اپنے قدموں کے نیچے دابتے ہوئے اچھے کاموں کو کرتے رہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال ماہ رمضان کی قدر اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے، نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔